اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی، اور کس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شرفت دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئیں اور اس سے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو مزید تعجب ہوا، تو وہ کہنے لگی، مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تو تصور بھی نہیں ہے، اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے اولاد دے سکتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ پاک ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ویسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگیں کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی، تو مجھے زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئی۔ اس جگہ کو بعد میں بیت اللہ کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذیل کی تکلیفیں شروع ہو گئیں، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد ذیل کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھا کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح سے مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھیں کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں، جب بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے،
اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے نا، تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم علیہ السلام کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے، اور آپ کے خاندان والوں کو کہنے لگے کہ مریم اور ان کے مختبر یوسف کو سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اسی وقت اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ پاک مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر حسن و مولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ اسلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئی۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل درست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے پیتے ہیں یا اپنے فعل کا جوڑ کر آتے ہیں ان سب کا آپ کو علم ہوتا، اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی، اور اس طرح آپ پر تہمت لگاتی رہی، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جن کو قرآن پاک میں حواریون کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کے گواہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے تابع دار اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل میں لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دیں اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ پھر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ اس میں سے ہم کھائیں گے اور ہمارے دل کو تسلی ہو، ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس سے نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نہیں، اور ہمیں ملت عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا کرنے والی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ قبلہ عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان آ رہا ہے جس میں روٹی اور گوشت ہے، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور نہ ہی ضائع کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور شوہروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے فیصلے کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ جس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا، اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ واحد نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ بھی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی معصوم الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جو کہ میرے بعد آئیں گے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر جانے کے 600 سال تک وہ نہ آیا ہے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔